اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم کہاں رہتی تھی؟ قوم سمود مدینہ اور تبوک کے ساتھ، جسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ ہود علیہ السلام کے قوم میں سے جو بچ گئے تھے، آگے یہ بڑھتے بڑھتے پھر یہاں آباد ہوئے، ان کی نسلوں میں پھر نافرمانیاں شروع ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ اور تبوک کے درمیان کچھ ایسے گھر بنے ہوئے ہیں جو اس قوم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنائے تھے۔ یہ بڑی مضبوط قوم تھی۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَارِهِينَ، یہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشتے تھے اور گھر بناتے تھے۔ آگے آئے گا، قَالَ يَا قَوْمِ، کہا سیدنا صالح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، عبادت کرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا، یعنی وہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، انشاءکم، پیدا کیا تم کو، انشاء، خالقہ، یہ سارے لفظ آتے ہیں۔ انشاء مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنا۔ پیدا کیا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من الارض، زمین سے۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور مٹی کا تعلق زمین ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز کہ ہماری غذا اور خوراک کہاں سے ہے؟ مٹی سے، وہی ہم کھاتے ہیں، وہی نطفہ بنتا ہے اور وہی رحم مادر میں جاتا ہے، اسی سے وجود بنتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ نے تم کو پیدا کیا مٹی سے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ، اور آباد کیا تم کو، فیہا، اس زمین میں، ہمیں آباد کیا اس زمین میں۔ مخاطب کون ہے؟ قوم سمود۔ قوم سمود زمین کے اندر ان کے پاس صلاحیت تھی، طاقت تھی، استطاعت تھی، وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، آباد کیا تمہیں۔ یہ صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے۔ یہ قوت کس نے دی؟ اللہ نے، کہ تم اپنے گھر بنا رہے ہو، تم کاشتکاری کر رہے ہو، جو طریقے یہ سارے کس نے؟ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ یعنی ایک عقل اور دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو یہ کاروبار، یہ صنعت و حرف، یہ سارا کیا ہے؟ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس نے آباد کیا تم کو اس زمین میں، رہنے کے لیے مکان، کاشتکاری کے لیے زمین، یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ فَاسْتَغْفِرُوا، تم بخشش طلب کرو، یعنی شرک کو چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف تم کیا کرو؟ رجوع کرو۔ ٹھیک ہے، پہلے دلیل دی، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تمہیں بسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر جب پیدا وہی کرنے والا ہے، بسانے والا وہی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو۔ ان ربی، بے شک میرا رب، قریب، قریب ہے، میرا رب قریب ہے۔ جب تم بخشش مانگو گے وہ قریب ہے، کوئی واسطے کی، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم رجوع کرو گے تو وہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، یا آپ سے پوچھیں میرے متعلق، میرے بندے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں کیا ہوں؟ قریب ہوں، اجیب ہوں، جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والی کی پکار کا۔ تو لہذا تم کیا کرو؟ شرک سے معافی مانگو اور اسی ذات کی طرف رجوع کرو جو کیا ہے؟ قریب ہے۔ یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ تم شرک سے تعلق توڑ کر رب سے جوڑو، وہ رب کیا ہے؟ قریب ہے۔ دوسری بات، مجیب، قبول کرنے والا ہے۔ جب معافی مانگو گے وہ رب معاف کر دے گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دیجیے میں کیا ہوں؟ غفور الرحیم ہوں۔ آگے دیکھیں، قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ قوم سمود نے کہا، صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، یا صالح ہو، اے صالح، قد کنتا، تحقیق تھا تو، فینا، ہمارے درمیان،
مرجوً، ہم نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی، بڑا اخلاق والا ہے، بڑا کردار والا ہے، بڑا ذہین ہے، باپ دادے کا نام روشن کرے گا. جی ہم نے تم سے امیدیں لگائی ہوئی تھی، کیونکہ نبی کیا ہوتا ہے؟ باخلاق ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ صاحب کردار ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ ذہین ہوتا ہے. تو اے صالح، ہم نے تیرے اوپر امیدیں لگائی ہوئی تھی. کیوں؟ تیرا کردار اچھا تھا، تیرا اخلاق اچھا تھا. آگے دیکھیں، قبل ھذا، اس سے پہلے، صالح ہم نے تیرے اوپر بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ ہمارا نام روشن کرے گا، قوم کا نام روشن کرے گا، اور آباء و اجداد کا نام روشن کرے گا. اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے؟ ان نعبدا، کہ نہ ہم عبادت کریں، ما، ان معبودوں کی، یعبد آباؤنا، جس کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے. ہم نے کہا آباء و اجداد کا نام روشن کرے گا، تو وہ آباء و اجداد کے پیچھے پڑ گیا. ٹھیک ہے جی. وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شک، البتہ شک میں ہے، مما، اس چیز کے متعلق، تدعونا، اس دعوت کے، اس دین کے، اس توحید کے، تدعونا الیہ مریب، تدعونا، تو ہمیں پکارتا ہے، الیہ، اس کی طرف، مریب، حیران کن، مریب، حیران کن، جس دعوت کی طرف تو بلا رہا ہے، ہمیں صرف شک نہیں، حیران کن شک ہے، بہت زیادہ شک ہے. قال یا قومی، صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، ارائیتم، کیا تم دیکھتے ہو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر، مضبوط دلیل پر. ٹھیک ہے جی. وآتانی، اور دی مجھے، منہ، اللہ تبارک و تعالی نے، رحمتاً، رحمت یعنی نبوت، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے. فَمَن يَنصُرُنِي، کون مجھے بچائے گا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ان عصیتہ، اگر میں نافرمانی کروں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے توحید کی دعوت دوں، اگر میں تمہارے کہنے پہ توحید چھوڑ دوں تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر تو ہے نا جس کام کے لیے بھیجا، اگر میں وہ کام نہ کروں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ، نہیں تم مجھے زیادہ کر رہے، غیر تقصیر، نقصان میں. جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر تم کیا کرو اپنے آباء و اجداد کے دین پر، تو یہ سراسر کیا ہے؟ نقصان کا کام ہے، فائدے کا کام نہیں ہے. یا قومی، اے میری قوم کے لوگ، ہذہ، یہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح علیہ السلام، ہماری آنکھوں کے سامنے پہاڑ میں سے کیا نکل آئے؟ اونٹنی نکل آئے. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم کے لوگوں، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. باقی اونٹنیاں کس کی ہیں؟ وہ اللہ کی نہیں ہیں. تو یہ کیوں کہا گیا؟ تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے. جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس چیز کی ایک عظمت ہوتی ہے کہ پہاڑ کے سامنے یہ چیز تمہارے آنکھوں سے سامنے آئی تو اللہ کا معجزہ تھا. لہذا یدین بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے مسجد. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تو ایک نسبت ہے عظمت کے لیے، شان کے لیے. ورنہ جتنے بھی جانور ہیں سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم کے لوگوں، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیتن، بطور نشانی، فذروها، چھوڑ دو اس کو، تاکل، یہ کھائے، فی الارض اللہ، اللہ کی زمین میں. ٹھیک ہے جی. دوسری جگہ پر 19ویں پارے میں، قال ہذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس اونٹنی کے لیے ایک دن پانی پینے کا ہوگا، تمہارا کوئی جانور نہیں جائے گا، یہ اونٹنی پیے گی. دوسرا دن تمہارا ہوگا، یہ اونٹنی تمہارے گھاٹ پہ نہیں آئے گی. بھلا تمسوها بسوء، اور نہ تم اس کو چھونا، بسوء، نقصان کے ساتھ، اس کو نقصان نہیں پہنچانا. جہاں سے کھائے، جہاں سے پیے، اب اس کو چھوڑ دو. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، پس پکڑے گا تم کو، اگر تم اس کو نقصان کی غرض سے چھوؤ گے، یعنی نقصان پہنچاؤ گے. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو پکڑ لے گا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ. قریب سے مراد جلد عذاب میں. ٹھیک ہے. فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے کاٹ دیا اس کو. فَعَقَرُوهَا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی.
ہاتھ زخمی کر دیے. جب وہ بیٹھ گئی اس کو مار دیا. فقالا فرمایا سیدنا صالح علیہ السلام نے تمتعوا فائدہ اٹھاؤ, تم رہو تم فی دارکم اپنی گھروں میں ثلاثۃ ایام. دیکھو تم نے کیا کیے, خلاف ورزی کی. تمہیں کیا گیا تھا اس کو کچھ نہیں کرنا, اب تم نے اس کو مار دیا, اب 3 دن ہیں, 3 دن کے بعد عذاب ہے. ذالک وعد غیر مکذوب, اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے, سچا ہے. فلما جاء امرنا نجینا, بس آ گیا جب ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم, نجینا ہم نے نجات دی صالحا سیدنا صالح علیہ السلام کو, والذین آمنوا معه اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے, برحمت منا ساتھ اپنی خاص رحمت کے, ومن خزي یومئذ اور ہم نے اس کو رسوائی کے دن سے بھی بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز, بے شک تیرا رب کیا ہے, قوی طاقتور عزیز غالب ہے. فاخذ الذین اور پکڑ لیا ان لوگوں کو, ظالموا جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کیا تھا؟ صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانا. الصیحہ کیا کون سا عذاب آیا تھا؟ چیخ کا. چیخ کس کسی مفسرین کہتے ہیں یا جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی, یا پھر آسمان سے چیخ آئی تھی اور اس اتنی زوردار تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے. فاصبحوا پس ہو گئے وہ فی دیارہم اپنے گھروں میں, جاثمین منہ کے بل. پرندہ زمین پر مرا ہوا ہو تو کس طرح پڑا ہوتا ہے, دیکھا ہے کبھی؟ تو ان پر جب عذاب آیا تو یہ اپنے گھروں میں اوندے منہ کے بل پڑے تھے, اوندے الٹے. ٹھیک ہے, اور دوسری جگہ پہ آیا ہے سورۃ الاعراف میں, فاخذتهم الرجفہ, وہاں رجفہ کے لفظ ہے. رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیخ کا عذاب بھیجا اور اس کے بعد کیا آ گیا, بھوچال آ گیا. یہ بھی مفسرین نے کیا ہے, تو سیم معنی ہے, کوئی ایسا بڑا فرق نہیں ہے. کألم یغنوا فیہا, جب ہم نے عذاب بھیجا, کألم یغنوا فیہا گویا کہ وہ یہاں بستے ہی نہیں تھے, یہاں کوئی بستی نہیں تھی, یہاں کوئی رہنے والے نہیں تھے. الا خبردار, ان ثمودا کفروا ربہم, بے شک یہ قوم سمود ہے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بعدا لثمود, خبردار قوم سمود کے لیے کیا تھی, تباہی اور بربادی تھی. پھر دیکھیں بھائی, الی ثمود اخاہم صالحا, اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا. ان کا مسکن کون سا تھا؟ مدینہ اور تبوک کا جو میدان ہے اس کا درمیانی علاقہ, جسے میدان صالح کہا جاتا ہے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو. هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں بسانے کے لیے زمین میں قوت و استطاعت دی, تمہیں آباد کیا زمین میں. فاستغفروا, تم شرک سے کیا کرو, توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو. ثم توبوا الیہ, پھر اس کی طرف رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب, بے شک میرا رب قریب ہے, اس کو کسی ہیلے وسیلے کی ضرورت, واسطے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مجیب, اور جو پکارتا ہے اس کی سنتا بھی ہے. قالوا یا صالح, قوم سمود کہنے لگی اے صالح, قد کنت فینا مرجوا قبل هذا, ہم نے تیرے ساتھ بڑی بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی, قوم کا نام روشن کرے گا, آباء و اجداد کا نام روشن کرے گا, کیونکہ نبی اور پیغمبر صاحب کردار ہوتا ہے, صاحب اخلاق ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے, تو لہذا ہم نے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی. بڑا اچھا ہے صالح علیہ السلام, لیکن اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, تو ہمیں روک رہا ہے ان کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے. لہذا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, جس دین کی طرف تو بلا رہا ہے اس میں ہم صرف شک میں نہیں, حیران کن شک میں ہیں, بہت زیادہ شک میں ہیں. قال یا قومی, فرمایا صالح علیہ السلام نے, میری قوم کے لوگوں, ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, اگر میں ہوں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر, مضبوط دلیل پر, وآتانی منہ رحمتا, اور اس اللہ نے مجھے اپنی طرف سے نبوت عطا کی. رحمت ومنا نبوت ہے. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ, اگر میں رسالت اور نبوت کا حق ادا نہ کروں, توحید نہ پھیلاؤں, تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا, یعنی اللہ کہ پکڑ سے, اللہ کی گرفت مجھے کون بچائے گا. فما تزیدوننی غیر تقصیر, اور جو تم مجھے مشورہ دے رہے ہو یہ سراسر نقصان کا ہے, گھاٹے کا ہے.
فیا قومی سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا میرے قوم کے لوگوں ہادی ناقۃ اللہ لکم، یہ اونٹنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے لیے آیتن بطور نشانی، فذروها تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھا لیں، اس کو روکنا نہیں ہے، بلا تمسوها بسوء، اور اس کو چھونا نہیں ہے نقصان کی غرض سے، نقصان کی نیت سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قریب، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب تمہیں جلد پکڑ لے گا، جلد اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے کیا کیا؟ کاٹ دیا اس کو۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا اب کیا ہے تمہارے لیے 3 دن ہیں، اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اور یہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے جی؟ بات پکی اور سچی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اللہ فرما رہا ہے جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا ہم نے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دے دی، عذاب سے بچا لیا، کیوں؟ ہمارا قانون یہی ہے، جو ہمارے نبی کی بات مانتا ہے ہم اس کو بچاتے ہیں۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، رسوائی کے دن سے ہم نے کیا کر دیا؟ بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، اور تیرا رب طاقتور اور غالب ہے۔ فاخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اس نے چیخ کا عذاب آیا تھا۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اودے پڑے ہوئے تھے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ یہاں کوئی بستا ہی نہیں تھا، یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ الا ان ثمودا کفروا ربهم، بے شک یہ قوم سمود ہے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، خبردار قوم سمود کے لیے کیا ہے؟ تباہی اور بربادی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔